بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور بہنوں، اس وقت ہم اللہ کی خاص مہمانی پر ہیں اور اس کی نظر عنایت اپنے بندے اور بندیوں کی طرف متوجہ ہے. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ان کی دعاؤں کا منتظر اور ان کی توبہ کا منتظر ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ اس وقت کی آیت ہماری طرف متوجہ ہے. اے ایمان والو، پوری توبہ کرو. عرفات کا عمل میں نے وہاں بیان کیا تھا. جو عرفات کی روح ہے، روح اعمال تو ظاہری، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن یہاں کی جو روح ہے وہ توبہ ہے. کہ آج تک جو اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی منچاہی پہ چلے، جو جی میں آیا. ہمارا معیار زندگی کیا ہے؟ جو جی میں آیا کر لیا، جو نہیں آیا نہیں کیا. جن چیزوں کو جی چاہا ان کی طرف چل پڑے، جن چیزوں کو جی نہیں چاہا اس طرف سے رک گئے. یہ ہمارا طرز زندگی ہے. یہاں اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو تو چاہے گا وہ ہماری چاہت ہوگی، جسے تو پسند کرے گا وہ ہماری پسند ہوگی، جسے تو ناپسند کرے گا وہ ہماری ناپسند ہوگی. جدھر چلائے گا چلیں گے، جہاں سے روکے گا روکیں گے. یہاں یہ اللہ سے وعدہ کرنے کی چیز ہے. ہم سب اپنے اللہ سے عہد کریں کہ آج تک جو اپنی مرضی پر چلے اس پر ہم توبہ کریں گے. اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی معجزن ہے، ہر وقت بھی اس کی رحمت بے پناہ ہے، لامحدود ہے. خاص طور پر آج کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اعلان فرما رہا ہوتا ہے، اے میرے بندو، آج تم اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں. اس کے برابر اگر تم اپنے گناہوں کو لاؤ گے تو آج تمہارا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ان تابوا فانا حبیبہم. تم توبہ کرو، میں تمہارا دوست ہوں. اور ایسا معاف کرتا ہے. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. جب توبہ پختہ ہو جاتی ہے تو اللہ گناہوں کا نشان تک مٹا دیتا ہے اور گواہ اس کے ختم کر دیتا ہے. فرشتے جو کرامن کاتبین، جن سے ہم کوئی چھپا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے صحیفوں سے بھی مٹا دیتا ہے، ان کو بھلا دیتا ہے. تکفیر کہتے ہیں چھپا دینا، مٹا دینا. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو مٹانے کی فکر کرتا ہے اور حق کو چھپانے کی فکر کرتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. قرآن نے ذمہ دار کو بھی کافر کہا ہے. آج لفظی معنی میں ہے کہ ذمہ دار کیا کرتا ہے؟ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے، زمین میں بیج کو چھپاتا ہے. کافر کیا کرتا ہے؟ وہ حق کو چھپا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب توبہ پختہ ہوتی ہے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. صرف معاف نہیں کرتا، چھپا دیتا ہے. صرف چھپاتا نہیں ہے، مٹا دیتا ہے. ایک گواہ اس کا باقی نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ. پھر انسان گناہ گار ہے، توبہ کر کے بھی ٹوٹ جاتی ہے. اگر اس سے ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان استقاتنی، جب اور جتنی دفعہ تیری توبہ ٹوٹے تو یہ تمہیں شیطان دھوکہ نہ دے کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں. تو ایسا نہ کرنا. جب اور جتنی دفعہ ٹوٹے تم میرے پاس آ جانا
اور معافی مانگ لینا، تو میں ایسا اپنی رحمت کا پردہ اس کے اوپر چڑھاؤں گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، پیالہ ٹوٹ جائے تو اس کو اگر جوڑا جائے تو جوڑ نظر آتا ہے، اور ٹوٹ جائے، لکڑی ٹوٹ جائے تو جوڑ اس کا نظر آتا ہے۔ تو عقل تو ہو کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندے، تیری ہزاروں دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ کو جب تو میرے پاس آنسوں سے پیش کرے گا تو میں اسے ایسے جوڑوں گا کہ اس میں ایک جوڑ بھی نظر نہیں آئے گا، بے جوڑ کی توبہ تیرے حق میں قبول کر دوں گا، اور تیرے ایمان کے برتن کو ایسے واپس کروں گا کہ کہیں جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، لیکن اس جگہ کا عمل ہے توبہ۔ توبہ توبہ کا بڑا خوبصورت مطلب ہے، واپس آنے کو کہتے ہیں توبہ، واپس آ جاؤ، کیا خوبصورت لفظ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اس کا جو عام مفہوم مطلب تو ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یہ مفہوم، لیکن لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ توبہ یتوب، توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا۔ تو میں قربان جاؤں اللہ پہ، اللہ کہہ رہا ہے لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف۔ اور لوٹ آنے میں انتظار کا معنی پایا جاتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، اس میں انتظار کا معنی نہیں ہے، اور لوٹ آؤ اس میں انتظار کا معنی ہے۔ آ بھی جاؤ، لوٹ بھی آؤ، کیا مطلب؟ تیرے انتظار میں ہوں۔ آ جاؤ، کب آؤ گے؟ اس میں انتظار کے معنی پر دلالت نہیں، اور لوٹ آؤ اس میں انتظار کا معنی پوشیدہ ہے۔ تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جسے نہ میرے سجدوں کی ضرورت نہ میرے گناہوں کی پرواہ، وہ مجھے کہتا ہے لوٹ آؤ، اب کہاں؟ اللہ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تو توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف واپسی کا سفر ہے توبہ۔ تو یہ عرفات کا خاص عمل ہے کہ جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو ہماری شکلیں بھی بدل چکی ہوں، اور ہمارے اخلاق بھی بدل چکے ہوں، اور ہمارا کردار بھی بدل چکا ہو۔ ایسا نہ ہو جس شکل کے ساتھ ہے اسی شکل کے ساتھ واپس چلے گئے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ساری زندگی اپنے نفس کی مانی، اب اللہ کی مان لیں، اب اللہ کے رسول کی مان لیں۔ کب تک کوئی جیے گا؟ کب تک کوئی جیے گا؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا تھے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے زارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ خطبہ نبوی پڑھنے والا ہوں، لیکن دوبارہ یاد دہانی کے لیے میں نے رات والی بات کو دوبارہ دہرایا ہے کہ ہم یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آئے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا، پھر بھی ہو جائے گا، لیکن جب ہو فوراً اللہ سے معافی مانگی جائے۔ کسی بندے پر زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگی جائے، اللہ اور بندے آپس میں تعلق ٹوٹ کمزور ہو تو اس پر معافی مانگی جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دن ضرور ایسا لائے گا کہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد پہلے آپ اپنے خیمے میں آ کر آرام کیا، پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور اپریل کا مہینہ تھا، شدت کی دھوپ تھی، تو آپ نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد اپنی اونٹنی کے تیار کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ مختصر ہے، آپ کی تقریر لمبی نہیں ہوتی تھی، مختصر ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ خطبہ شروع کرنے لگے تو آپ اونٹنی کے رکاب ہوتے ہیں تو اس میں ایسے پاؤں تھے، تو ان پر آپ زور دے کر ایسے کھڑے ہو گئے، اونٹنی پر کھڑے ہو گئے، اونٹنی کے رکاب پر پاؤں رکھا اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کوئی 1 لاکھ سے اوپر مجمع تھا، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ